سماعت فرما رہے تھے۔ اب ایک اہم تقریر ہوگی، ہم اپنی تربیت کیسے کریں، اس عنوان پر محترم سیکریٹری جماعت مولانا محی الدین غازی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اپنی تربیت کیسے کریں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی تربیت کی ذمہ داری آپ کو خود قبول کرنا ہوگی، کوئی اور آپ کی تربیت نہیں کر سکتا ہے، آپ کو اپنی تربیت خود کرنی ہے، اور یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کو اپنی ساری فکر خود کرنی ہے۔ اور اتقوا جب کہا تو اب تقوی اختیار کرنا جو کہ سب سے بڑی تربیت ہے، وہ آپ کو خود کرنا ہے۔ کوئی آپ کو تقوی کا لباس نہیں پہنا سکتا ہے، لباس التقوی وہ آپ کو خود پہننا ہے۔ اور اپنی تربیت کیسے کریں، اس کے لیے بھی کچھ بنیادی باتیں کہی جا سکتی ہیں، کچھ پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے، یا آپ کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ مختلف پہلوؤں کی طرف کیسے توجہ کریں۔ لیکن اصل میں تو ان پہلوؤں کی طرف توجہ بھی آپ ہی کو کرنی ہے۔ اپنی تربیت کیسے کریں، اس کا جواب بھی آپ کو خود تلاش کرنا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے لیے نکلیں، اپنے آپ کو دریافت کریں، اپنی سیر کریں، اپنے اندر کی سیر کریں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں، کیونکہ خامیوں کا جو اصل مقام ہے، جہاں پر خامیوں کی جڑ جمتی ہے، وہ تو انسان کا دل ہوتا ہے، اور انسان کے دل کی کیفیت کو باہر والے تو بالکل نہیں جان سکتے۔ خود انسان بھی اپنے دل کی کیفیت کو اس وقت تک نہیں جانتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دل کی سیر پر، اپنے دل کے ٹور پر نہیں نکلے۔ دل کے اندر کی بہت سی باتوں کو آدمی باہر کے جو اثرات ہیں، اس کے اعمال، اس کے رویے، ان سے اندازہ لگاتا ہے۔ تو اپنی تربیت کیسے کریں، اس کا اصلی جواب وہ آپ کو خود تلاش کرنا ہے، اپنے دل کا جائزہ لے کے، اپنے نفس کا جائزہ لے کے، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھ کے۔ بہرحال کچھ باتیں بہت بنیادی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کن پہلوؤں پر ہمیں سوچنا ہے۔ تو ایک ہے فکر کی تربیت، آپ کی سوچ درست ہو، صحیح ہو، آپ کے تصورات درست ہوں، کیونکہ فکر سے عمل برآمد ہوتا ہے۔ جیسی فکر ویسا عمل، جیسا تصور، جیسا کنسیپٹ ویسا رویہ، ویسا بیہیویئر۔ تو اگر آپ نے اپنا کنسیپٹ صحیح کر لیا، اپنی سوچ درست کر لی، وچار دھارا صحیح ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں عمل بھی صحیح ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلی توجہ دینی چاہیے فکر کی تربیت پر، اور اس فکر کی تربیت میں جو اس کا سب سے بڑا سورس ہو سکتا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن کا مطالعہ اس نظر سے کہ قرآن پڑھتے ہوئے میں یہ جانوں کہ میرے اندر کیا تبدیلیاں آنی ہیں۔ قرآن پڑھنے کے مختلف زاویے ہوتے ہیں،
تو آپ کو یہ دیکھنا ہے قرآن پڑھتے ہوئے کہ قرآن کہ میرے اندر کہاں کہاں تبدیلی آنی چاہیے قرآن کے اس بیان کے مطابق. تو قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا، قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو سنوارنا، اس نیت سے قرآن پڑھیں. نیت کی بہت اہمیت ہے. تو اس نیت سے قرآن پڑھیں کہ قرآن کی روشنی میں، قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اور اس کے ساتھ بہت مفید ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور صحابہ کے اقوال وغیرہ کا مطالعہ. فکر کی تربیت میں دوسری چیز ہے وہ دینی لٹریچر کا مطالعہ. خاص طور سے دین کا یہ جو تصور ہے کہ وہ ایک مکمل نظام حیات ہے، اس کی تشریح کرنے والی کتابیں ان کا مطالعہ کیا جائے، لٹریچر کا مطالعہ. اس کا تیسرا پہلو ہے کہ جدید مباحث، جدید جو بحثیں ہو رہی ہیں آج دنیا میں، ان سے واقفیت حاصل کی جائے. تو 3 پہلو ہو گئے. قرآن و حدیث کا مطالعہ، جس میں خاص طور سے قرآن کا مطالعہ اس نیت سے کہ میں کیسا بنوں. دوسرا تحریکی لٹریچر کا مطالعہ، اور تیسرا جو ہے وہ جدید مباحث سے واقفیت. یہ ہے فکر کی تربیت. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فکر کی تربیت پر جتنی آپ توجہ دیں گے صحیح طریقے سے، عمل میں اسی طرح سے بہتری آتی رہے گی. دوسری چیز ہے عقل کی تربیت. فکر کی تربیت اور عقل کی تربیت. عقل کی تربیت کیا ہے؟ عقل کی تربیت یہ ہے کہ آپ کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ اونچا ہو. اپنے سماج میں سماج کی قیادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سماج میں سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ ذہین سمجھے جائیں، مانے جائیں. ورنہ کوئی کیوں آپ کی بات سنے گا؟ آپ کی بات ماننے کی بات دور ہے، آپ کی بات سنے گا کیوں؟ آپ کو اپنے مسائل میں شریک کیوں کرے گا؟ جب تک کہ وہ آپ کی سمجھداری پر بھروسہ نہیں رکھے. خیر خواہی اپنی جگہ ہے، ہاں آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، لیکن آپ اتنے سمجھدار ہیں کیا کہ ہم اپنے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، آپ کے مشوروں پر توجہ دیں؟ تو سمجھداری میں اضافہ، اس کے لیے عقل کی تربیت، یعنی عقل مسائل کا صحیح تجزیہ کر سکے، صورتحال کا صحیح تجزیہ، صحیح انالیسس کر سکے. علاقے میں کوئی واقعہ پیش آ گیا تو اس کا صحیح تجزیہ فوری طور پر کر لینا، جذبات میں نہیں بہہ جانا، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہی نہیں کہتے رہنا، بلکہ اپنے طور پر اس صورتحال کا، اس ایونٹ کا بالکل صحیح جائزہ لے لینا. یہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیا ہے اس کے پیچھے، اور اس کے بعد پھر حل کی تلاش، کس پرابلم کا، اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مسائل پر بہت بات کرتے ہیں، بہت روتے ہیں، یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، یہ خرابی، وہ خرابی. ارے چلو حل کیا ہے، حل پر بات کی جائے. تو حل انہیں نہیں معلوم ہوتا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ تو جانتے ہیں کہ کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کیا ہونا چاہیے. کیونکہ کیا نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے تو آپ کو آرام سے آپ اپنا دیکھ کے فیصلہ سناتے رہیں گے، لیکن کیا ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ذہنی محنت کرنی پڑے گی. اور پھر دلائل کی جستجو، کہ جو چیز آپ مانتے ہیں اس کے دلائل کیا ہیں، مضبوط سے مضبوط دلائل. جیسے ابھی ہمارے محترم احمد ایاز صاحب آخرت کے دلائل پیش کر رہے تھے، تو آپ اپنی ہر بات کے کتنے دلائل پیش کر سکتے ہیں خود اپنی محنت سے. تو یہ سب عقل کی تربیت میں شامل ہے. تو عقل کی تربیت کیسے ہوگی؟ عقل کی تربیت ہوتی ہے عقل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے. عقل کی تربیت ہوتی ہے عقل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے.
عقل کا استعمال کہاں زیادہ کرنا ہے؟ تو قرآن میں غور و فکر یہ بہت بڑا میدان ہے عقل کی تربیت کا. کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر بہت بڑا میدان ہے غور و فکر کی عقل کی تربیت کا. سماج کے مسائل پر غور و فکر، انسان کے رویے پر غور و فکر، یہ بھی بہت بڑا میدان ہے عقل کی تربیت کا. اس کے نتیجے میں آپ زیادہ سمجھدار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ کرنا ہے، عقل کا زیادہ سے زیادہ استعمال مسائل کو سمجھنے میں کرنا ہے، غور و فکر میں کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انتظام ہے. اپنی تربیت کے سلسلے میں یہ بات آپ اپنے سامنے رکھ لیں. اصول کئی چیزوں میں کام آئے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں جس چیز کا وہ زیادہ استعمال کرے گا اس چیز کی جو کام کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ زیادہ بڑھے گی. مثال کے طور پر آپ کو دوڑنا ہے تو آج آپ مشکل سے 500 میٹر دوڑ پاتے ہیں، آپ کی سانس پھول جاتی ہے. لیکن اگر آپ روز 500 میٹر دوڑیں گے، روز اس میں کچھ نہ کچھ بڑھاتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے آپ 1 کلومیٹر دوڑنے والے بن جائیں گے. پھر اور جب دوڑیں گے تو آپ 2 کلومیٹر دوڑنے والے بن جائیں گے. جتنا زیادہ آپ دوڑیں گے اتنا ہی زیادہ آپ دوڑنے والے بنیں گے. جتنا زیادہ آپ ویٹ لفٹنگ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ ویٹ لفٹنگ کرنے والے بن جائیں گے. اسی طرح سے جتنا زیادہ آپ غور و فکر کریں گے، سوچنا دوسری چیز ہے. دیکھیں سوچنے میں اور غور و فکر کرنے میں فرق ہے. ایک صاحب بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں، تو یہ جو سوچ رہے ہیں نا یہ غور و فکر نہیں کر رہے، یہ اپنی عقل کو سلا رہے ہیں سوچ کے، یہ جگا نہیں رہے. غور و فکر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آنکھیں کھول کر ایک مسئلے پر غور کر رہے ہیں، یہ غور و فکر ہے. تو زیادہ غور و فکر کرنے سے عقل زیادہ غور و فکر کرنے والی، زیادہ سمجھنے والی. جو لوگ پرابلم سالونگ، پہیلیاں بجھانا، پزلز کو سالو کرنا، اس میں زیادہ جو کرتے ہیں وہ اس میں زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں. اور کسی ایسے بچے کو جس نے کبھی پزل حل نہیں کیا ہو، اس سے پوچھا جائے یہ پزل کیسا ہے، ہرا آٹا لال پر آٹا کیا مطلب ہے، وہ بیچارہ سوچتا رہ جائے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن دوسرا جو 100 پزل حل کر چکا ہے وہ فٹ سے بتا دے گا. تو یہ ہے ایک بات. عقل کی تربیت کے بعد دوسری چیز ہے اسی سے ملی ہوئی، مطلب اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے ترجیح والی، پریفرنس نہیں، سب ہے. دل کی تربیت. دل کی تربیت. تو عقل کا کام کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. غور و فکر کرنا. مولانا فاروق خان صاحب یہ کہا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے، ان کی کتاب ہے انکشاف، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی پوری زندگی میں جو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے اس کا بہت ہی تھوڑا استعمال کرتا ہے، 1-2% بس. مولانا اس کے آگے لکھتے ہیں کہ انسان دل کا اور بھی کم استعمال کرتا ہے. عقل کا اگر وہ 2% استعمال کرتا ہے، 98% اس کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے، تو دل کا اور بھی کم استعمال کرتا ہے. تو دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام ہے اچھی چیزوں سے محبت کرنا. حب الخیر. اللہ تعالیٰ نے دل اس لیے بنایا کہ خیر سے محبت، یہ دل کا کام ہے. تو دل جو ہے وہ یہ دل کی تربیت یہ ہے کہ دل زیادہ محبت کرنے والا ہو. یہ جو ہم شکوہ کرتے ہیں نا کہ رفقا کے درمیان محبت کم ہے، کیونکہ رفقا اپنے دل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، دل کی تربیت نہیں کی ہے انہوں نے، وہ اپنے دل سے دل کا کام نہیں لے رہے ہیں. اس لیے محبت پھوٹ نہیں رہی ہے، محبت عام نہیں ہو رہی ہے. اس لیے رفقا میں محبت نہیں ہے، اس لیے مشن سے محبت نہیں ہے،
اس لیے نسبالعین سے محبت نہیں ہے، اس لیے اللہ کی یاد میں آنکھیں تر نہیں ہوتی ہیں، اس لیے رسول کی یاد میں طبیعت بے چین نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سب کیونکہ دل کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، سخت قسم کا دل جس میں محبت کے چشمے ہی نہیں ابل رہے۔ تو دل کی تربیت پر توجہ دینا ہے، تو دل کی تربیت پہ کیسے توجہ دیں گے؟ وہی جیسے عقل کی تربیت پہ دیتے تھے کہ عقل سے زیادہ غور و فکر کا کام لیں گے تو عقل بڑھے گی، دل سے زیادہ محبت کرنے کا کام لیں گے تو دل کی محبت کرنے کی کیپیسٹی بڑھے گی۔ تو ارادہ کر کے لوگوں سے محبت کیجیے کہ میری مقامی جماعت میں 10 رفیق ہیں تو میں آج ارادہ کر کے جا کے ان سے محبت کا اظہار کروں گا، محبت والی باتیں کہوں گا اور محبت کے تقاضے پورے کروں گا۔ آج اپنے امیر سے محبت کا اظہار کروں گا، محبت کی باتیں کروں گا، محبت کے تقاضے پورے کروں گا۔ آج اپنی تحریک سے محبت کے تقاضے پورے کروں گا، محبت کا حق ادا کروں گا۔ آج اللہ کی محبت میں آج رات میں تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا اور اللہ کی یاد میں سجدے میں جا کے آنسو بہاؤں گا۔ جتنا آپ یہ کریں گے اتنا ہی آپ کے دل کی تربیت ہوتی جائے گی اور دل زیادہ محبت کرنے والا بنتا جائے گا۔ یہ جو ہم اپنے آس پاس کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے محبت کر رہا ہے، سب اس سے محبت کر رہے ہیں، یہ وہی دل کے بھرپور استعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور پھر اخلاص کی تربیت کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو، للہیت۔ اس کے لیے بھی کیا ہے کہ بار بار ایک ایک کام کے پیچھے اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے، اس چیز کو بار بار یاد دلائیے۔ ایک اور چیز ہے جس کی طرف بہت کم توجہ جاتی ہے، وہ ہے مزاج کی تربیت۔ مزاج سمجھ رہے ہیں؟ وہ غصے والا مزاج رکھتا ہے، وہ جلدی طیش میں آ جاتا ہے، اس کے مزاج وہ مزاحیہ مزاج ہے، اس کا الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، اچھے مزاج والے، سخت مزاج والے، بد مزاج والے وغیرہ وغیرہ۔ اب مزاج کی تربیت، مزاج کے تزکیے پر گفتگو ہمارے یہاں بہت کم ہوئی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، یقین مانیے، کہ صرف مزاج کی خرابی کی وجہ سے اور ایک دوسرے کے مزاج کو برداشت نہیں کر پانے کی وجہ سے آدمی تحریک سے دور ہو جاتا ہے، جس پر میں یہ کہتا ہوں کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ 5 ارب انسانوں میں کتنے لوگ ہیں جو اسلام کی نعمت سے، دولت سے سرفراز ہیں، اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کا صحیح تصور رکھتے ہیں، جامع تصور، تھوڑے سے۔ اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے لیے جد و جہد کا جذبہ رکھتے ہیں، اور تھوڑے سے لوگ۔ اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے لیے اجتماعی جد و جہد کا جذبہ رکھتے ہیں، اور تھوڑے سے لوگ۔ اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو بالکل صحیح خطوط پر اسلام کے لیے اجتماعی جد و جہد کا جذبہ رکھتے ہیں اور ان کو ایک اجتماعیت مل گئی ہے، بہت ہی گنے چنے لوگ۔ اب یہ جو گنے چنے لوگ ہیں، جو اتنے فلٹر، اتنی چھلنیوں سے ہو کر آئے ہیں یہاں، اگر وہ صرف آپس کے مزاج کے میل نہیں کھانے کی وجہ سے ایک تحریک سے دور ہو جائیں تو کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، یہ کتنا بڑا سانحہ ہے۔ تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں مزاج کے تزکیے میں 2 باتیں کہتا ہوں، بنیادی طور پر 2 باتیں۔ اپنے مزاج کے کانٹوں کو تراشیے۔ آپ کے مزاج میں جو کانٹے ہیں نا، جو دوسروں کو چبھ رہے ہیں، ان کو تراش کے کم کیجئے، ختم کیجئے۔ بے کانٹوں والا مزاج جو دوسروں کو چبھے نہیں، تکلیف نہیں دے، ایک اصول یہ ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ دوسرے کے مزاج کے کانٹوں کو برداشت کرنے کا ظرف پیدا کیجیے۔ اپنے مزاج کے کانٹوں کو دوسروں کو برداشت نہیں کرانا ہے، اپنے مزاج کے کانٹوں کو تو ختم کیجیے، کاٹ کے ختم کیجیے۔
دوسرے کے مزاج کو چونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ، اور وہ اپنے مزاج کے کانٹوں کو نہیں تراش رہا ہے، اور آپ ایک بڑے نصب العین کے لیے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے اندر یہ ظرف پیدا کیجئے، یہ صبر پیدا کیجئے کہ آپ اس کے کانٹوں کو برداشت کر لیں گے۔ جب اختلاف دیکھیں ہاں بھئی یہ تو مزاج کا مسئلہ ہے، چلو یار برداشت کر لیں گے، اصل تو مقصد ہے۔ تو یہ اسی کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں کی تربیت بہت اہم بات ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، بولنے کی، لکھنے کی، سمجھانے کی، پبلک ریلیشن کی، لوگوں کو کنونس کرنے کی، لوگوں سے بات کرنے کی، اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی، اور یہ کرنے کی، وہ کرنے، بہت سی صلاحیتیں۔ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ایسی ہیں جو بڑھ سکتی ہیں، ان صلاحیتوں کو بڑھانے کی پوری کوشش کرنا، اور اس کے لیے تربیت اور ٹریننگ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ میں لوگوں کی فیملی کونسلنگ کر سکتا ہوں تو چلیے اس صلاحیت کو بڑھانا ہے، میں درس قرآن دے سکتا ہوں، اس صلاحیت کو بڑھانا ہے، میں اچھا ٹیچر بن سکتا ہوں تو اس صلاحیت کو بڑھانا ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں لوگوں کے معاملات سرکاری آفسوں میں جا کے افسران کو پر اثر انداز ہو کے میں حل کرا سکتا ہوں، مجھے اس صلاحیت کو بڑھانا ہے، میں ایک اچھے رپورٹر بن سکتا ہوں، اس صلاحیت کو بڑھانا ہے، صلاحیتوں کو بڑھانا۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جو پھر وہی محرک کی طرف بات پلٹ کے جاتی ہے کہ اگر آپ کا محرک اللہ کو راضی کرنا ہے اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں اچھی طرح سے اللہ کے دین کے کام آ جاؤں، میں اچھی طرح سے اللہ کے دین کے کام آ جاؤں، اس تحریک کے کام آ جاؤں جو اللہ کے دین کے لیے اٹھی ہے، تو یہ محرک مجھے مجبور کرے گا کہ میں اپنی کسی بھی صلاحیت کو سوتا نہیں رہنے دوں، ہر صلاحیت کو جگاؤں، ہر صلاحیت کو بڑھاؤں۔ تو یہ، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جب بات ٹریننگ کی آئے گی، تربیت کی آئے گی، ٹریننگ کو آپ کبھی یہ مت سمجھیے کہ مجھے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر جماعت بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کتنی ہی بڑے ذمہ داری پر پہنچ جائیں، لیکن آپ اپنے آپ کو ٹریننگ سے بے نیاز مت سمجھیے، ٹریننگ ہمیشہ آپ کی بہت بڑی ضرورت رہے گی۔ تو جو ٹریننگ کا، تربیت کا موقع ملے اس کو کام میں لائیے، فائدہ اٹھائیے، اس کا غنیمت جانیے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے کہ آپ کوئی کتنی اچھی ٹریننگ لے لیں، وہ جب تک پھر اس کو آپ کام میں نہیں لائیں گے، فنکشنل نہیں کریں گے، جب تک وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ کسی ایک چیز کی ٹریننگ لیتے ہیں، ایک صاحب نے ویب سائٹ ڈیزائننگ کی، ویب ڈیزائننگ کی ٹریننگ لی ہے، اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا کچھ، اب اس کے بعد بھول کے وہ ٹریننگ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی نے درس قرآن دینے کی تربیت لی، پھر درس قرآن نہیں دیا تو ختم ہو جائے گی، اس کی بات کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا اثر۔ تو استعمال سے تربیت بڑھتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جب آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر کروں، تو اس کے نتیجے میں بھی شخصیت کو چار چاند لگتے ہیں۔ میں تقریر کروں لیکن میں بہتر سے بہتر تقریر کروں تو آپ کی شخصیت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ میں مضمون لکھوں، بہتر سے بہتر لکھوں تو شخصیت کو چار چاند لگیں گے۔ میں پروگرام سے پہلے تلاوت و ترجمہ کروں، صرف اتنا، لیکن میں بہتر سے بہتر کروں تو تلاوت اور ترجمہ دونوں کے حوالے سے آپ کی شخصیت میں چار چاند لگ جائیں گے۔ بہتر سے بہتر کرنے کا وہ، بعض لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ بھئی آپ کو پروگرام سے پہلے آپ کو 10 منٹ کی تذکیر کرنی ہے، ارے یار 10 ہی منٹ کی تو تذکیر ہے، کر لیں گے، تو بہت ہی خراب پرفارمنس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ بھئی دیکھو تلاوت ترجمہ تمہیں کرنا ہے، اب وہ اٹک اٹک کے تلاوت کر رہے ہیں، بہت ہی کمزور پور طریقے سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں بھئی یہ تلاوت ترجمہ کرنا تھا، ذرا اس کی تیاری کر لی ہوتی، ریہرسل کر لیا ہوتا، اچھی تلاوت اچھا ترجمہ کرنے کی مشق کر لی ہوتی۔ ارے میں نے سوچا کہ تلاوت و ترجمہ ہی تو ہے، کر لیں گے تبرک کے لیے۔ یہ تبرک کے لیے کچھ نہیں، بلکہ ہر چیز بہتر سے بہتر۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تقریباً باتیں بہت ساری ہیں،
آخری بات جو میں آپ سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اپنی تربیت، بہتر سے بہتر تربیت، یہ اس وقت آپ بہتر طریقے سے کر سکیں گے جب آپ کے حوصلے بلند ہوں گے، حوصلے کی بلندی، ہمت کی بلندی۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال پر جو بہت بڑی بات ہے، جس میں میں بات کو مکمل کروں گا کہ ابو مسلم دارانی یا ابو مسلم خولانی، ابو مسلم خولانی یہ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین میں کے بزرگ تھے اور بہت محنت کرتے تھے دین کے لیے، بہت محنت، بڑھاپے تک۔ لوگ ان سے کہتے تھے اتنی محنت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ اصل میں میرا ارادہ یہ ہے، میرا حوصلہ یہ ہے، میرا عزم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب صحابہ کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو تو جا کے وہاں پر اپنی جگہ بناؤ۔ اور وہ کہتے تھے کہ کیا صحابہ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع رہیں گے؟ نہیں، ہم وہاں پر اپنی جگہ بنا کے رہیں گے۔ یہ حوصلے اور ہمت کی بات ہے۔ اس حوصلے اور ہمت کے ساتھ اپنی تربیت کا بیڑا آپ خود اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی انشاءاللہ، اور آپ اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔